أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے مطلب کے لیے اپنے پاس گناہ کی دعوت دی. اللہ نے حضرت یوسف کو اس گناہ سے دور رکھا، باز رکھا. لیکن اس عورت نے اپنے شوہر کے سامنے جو عزیز مصر تھا اس کے سامنے کہا کہ یہ شخص مجھے اپنے مطلب کے لیے پھسلانا چاہتا تھا، جس پر حضرت یوسف نے اپنی طرف سے بیزاری کا اظہار کیا کہ میں تو اس گناہ کے قریب بھی نہیں کیا، اور در حقیقت اس عورت نے مجھے خود گناہ کی طرف دعوت دی، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. عزیز مصر کہاں مانتا، تو انہی کے گھرانے کے اندر گود کے ایک بچے نے گواہی دی، اور وہ گواہی یہ تھی کہ قمیص کو دیکھ لو کہاں سے پھٹا ہوا. قمیص گویا کہ وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ خود بھی ایک گواہ بن گئے. جب عزیز مصر نے قمیص کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ساری میری بیوی کی کارستانی اور بدعملی ہے، تو کہا کہ یوسف اس کو معاف کر دے اور اس سے روگردانی اختیار کر، اعراض کر. اپنی بیوی سے کہا شرم کر اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو غلط. اب آہستہ آہستہ مملکت مصر کے اندر یہ بات رائج ہونا شروع ہو گئی، اور لوگوں کے درمیان، خواتین کے درمیان جس طریقے سے ہمارے ہاں پنچایتیں ہوتی ہیں اس طریقے سے وہاں مصر میں پنچایتیں شروع ہو گئی. اور خواتین عزیز مصر کے بارے میں یہ کہنے لگی کہ یہ شخص، یہ عزیز مصر، اللہ نے اس کو اتنی مال و دولت دی ہے، سب دیا ہے، اس کے باوجود اس کا حال تو دیکھو. یہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اپنے ناجائز مطلب کے لیے اس غلام کو استعمال کرنے لگی ہے. عجیب بات ہے کہ ایسی محبت اس کے دل میں جگہ پکڑ گئی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہم واضح طور پر سمجھتی ہیں کہ اس معاملے کے اندر عزیز مصر کی بیوی انتہائی غلطی کے اوپر ہے. زلیخا تک یہ خبر پہنچی کہ پوری شہر کے اندر میرے بارے میں پنچایتیں اور مکر و فریب کی باتیں ہو رہی ہیں. اب اس نے کہا ان کی طرف، ان عورتوں کی طرف دعوت نامہ بھیجا جو ان کی سہیلیاں مشہور تھیں اس قسم کی باتیں پھیلانے کے اندر. ان کی طرف دعوت نامہ بھیجا کہ بھائی تمہاری دعوت ہے، میرے گھر آ جاؤ. اور اپنے گھر کے اندر ایک بڑی سی مسند لگا لی اور اس کے اندر پش کی طرف تکیے رکھ دیے، جس طریقے سے آج کل کے زمانے کی فرشی نشست ہوتی ہے. اور حضرت یوسف اپنے کام میں تھے. اس دوران حضرت یوسف سے کہا کہ جب میں تمہیں بلاؤں تو تم باہر آ جانا. حضرت یوسف تو ان کو کسی معاملے کا علم نہیں تھا. ادھر عورتوں کے ہاتھ میں چاقو دیے کہ پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے، اور عورتیں قریب تھی کہ پھل وغیرہ کاٹنا شروع کر دی. اس دوران حضرت یوسف سے زلیخا نے کہا کہ تم باہر آ جاؤ. اب جب باہر آئیں تو حضرت یوسف کا حسن و جمال ان کو حیران کر گیا، اور انہوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی قسم یہ کیسا آدمی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ما ھذا بشرا، یہ انسان تو نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب شب معراج کے اندر حضرت یوسف کو دیکھا تو روایات میں کہ فرمایا پوری دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا. ایسے حسین اور جمیل تھے حضرت یوسف. اسی واقعے کی منظر کشی قرآن کر رہا ہے. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، کہنے لگی عورتیں شہر کے اندر،
امرأۃ العزیز تراود، عزیز مصر کی بیوی پھسلاتی ہے، فتح اپنے غلام کو، اپنے نوجوان کو، عن نفسہ اپنے مطلب کے حصول کے لیے، قد شغفہا حبا تحقیق اس غلام کی محبت اس کے دل میں جگہ پکڑ چکی ہے، انا لنراہا بلا شبہ ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین واضح غلطی کے اندر، فلما سمعت بمکرہن جب زلیخا نے سنی ان سہیلیوں کی، ان عورتوں کی مکر و فریب کی باتوں کو، ارسلت ان کی طرف پیغام بھیجا، ارسلت عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے پیغام بھیجا، الیہن ان عورتوں کی طرف، وَأَعْتَدَتْ اور تیار کی، لہن ان عورتوں کے لیے، متکئن مسند تکیہ، فرشی نشست، مجلس، وقالت اور کہنے لگی یوسف کو، جو یوسف اپنے کسی کام میں مصروف تھے، اخرج علیہن ان کے پاس نکلو، یعنی یہاں آ جاؤ، فلما جب رأینہ ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنا بڑا سمجھا، اکبرنا بڑا سمجھا، حیران کر دیا، وقطعنا ایدیہن اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وقلنا اور کہنے لگی، حاش للہ اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم یہ تو واضح اور معزز فرشتہ ہے، ملک فرشتہ، کریم معزز۔ عموماً جس طریقے سے معاشرے کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، اور پھیلانے والے پنچایت اور پیٹھ پیچھے کردار کشی کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مملکت مصر کے اندر بھی اس قسم کی عورتیں تھیں، اور باہر مارکیٹ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس کی بیوی عزیز مصر اپنے نوجوان اور غلام یوسف پر فریفتہ ہو گئی۔ فریفتہ کیا ہوئی بلکہ فرمایا قد شغفہا حبا، ایسی محبت کے دل میں قرار پکڑ گئی ہے، اور ہم ساری سہیلیاں عورتیں ہی سمجھتی ہیں کہ یہ تو واضح غلطی کے اوپر ہے، عمارت امیر عورت ہے اور اتنے اپنے غلام کے اوپر فدا ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب اس کو زلیخا کو اس کی عورتوں کے مکر و فریب کا اور باتوں کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے لیے مجلس تیار کی اور پیغام بھیجا، اور پیغام بھیجا تو جو قرآن مجید اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، فرشی نشست، مجلس تیار۔ یہ وہ مجلس تھی جسے آج کل کے زمانے میں ہم فرشی نشست کہتے ہیں، زمین پر بیٹھنے کی نشست جس کی پشت کے اوپر، کمر کے اوپر موٹے قسم کے گاؤں نما گدے رکھے ہوئے تھے۔ ایک زمانے تک تو یہ فرشی نشست ہی ہوا کرتی تھی، ٹیبل کے اوپر اونچائی پر بیٹھ کر کھانے کھانے کا رواج نہیں تھا۔ یہی وجہ تھا کہ اس زمانے کے اندر ٹیبل پر کھانے کھانے والے انتہائی اوباش بازاری قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، فاسق فاجر۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ فقہاء نے ٹیبل پر کھانا کھانے کو مکروہ لکھا ہے، کراہت لکھی، اور وجہ یہی ہے کہ یہ کھانا کھانا ٹیبل کے اوپر ثابت بھی نہیں ہے، اور اس زمانے کے فساق اور فجار اور کفرہ اور بدنما اور بازاری قسم کے لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے ٹیبلوں کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ ترغیب و ترہیب کے حاشیے کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بطعام وضع علی الارض، آپ کے سامنے جب کھانا لایا جاتا زمین پر رکھ دیا جاتا تھا، اور روایات سے ثابت ہے کہ آپ زندگی بھر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ ٹرینڈ ختم ہوتا گیا، انگریزوں کی انگریزی ہمارے اوپر غالب آنے لگی تو ٹیبل کا رواج بڑھ گیا۔ اب کوئی شاذ نما کسی شادی کی دعوت میں آپ جائیں تو آپ کو بیٹھک ملے گی فرشی، شاذ و نادر، ورنہ آپ ٹیبل پر بیٹھ کے کھاتے۔ تو یہ انگریزوں کی جب بدنمائی اور انگریزیت غالب آئی تو وہ مسلمانوں کی طرف بھی آ گئی، پہلے ہندوستانی لوگوں پر اس کی چھاپ پڑی، پھر ہندوستانی لوگوں کے بعد ہم پر اس کی چھاپ پڑی، اور ٹیبل پر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب ٹرینڈ بن گیا کہ ٹیبل پر کھانے کھانے والے لوگ روشن خیال ہیں، گھروں سے آہستہ آہستہ زمین سے
فرشی نشست پر کھانا کھانا ختم ہو گیا، جسم بھاری ہونے لگے، لوگوں کی عادتیں خراب ہونے لگی، کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرنے کا مزاج بڑھ گیا، اور باتیں کرنے کے لیے ظاہر زمین پر بیٹھنا آسان نہیں ہے، تو ٹیبل پر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب دوبارہ یہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ کے پاس جو گھروں آپ کے آس پاس علاقے کے اندر، شہر کے اندر بڑی اچھی ہوٹلیں ہیں، انہوں نے دوبارہ اس فرشی نشست کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ اب فرشی نشست پر کھا رہے ہیں لیکن ثواب اب بھی نہیں مل رہا، کیونکہ آپ ثواب سمجھ کے تو کھا نہیں رہے۔ نیت تو یہ ہے کہ بس ٹرینڈ بن گیا کہ جانے والا جاتا ہے ہوٹل کے اندر تو اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کو پریفیئر کریں گے، فرشی نشست ہے یا ٹیبل ہے؟ وہ بولتے ہیں ٹیبل پر تو ہم گھر پہ بھی کھاتے ہیں، نہیں فرشی نشست ٹھیک ہے۔ تو فرشی نشست پر بیٹھے بھی لیکن ثواب سے محروم، اس لیے کہ نیت نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے خاتون کہنے لگی کہ شوہر پردہ کرنے دیتا نہیں تھا تو 1.5 سال سے پردہ بھی کر رہی ہوں، تو میں خود حیران ہو گیا فون کے اوپر کہ پہلے کہہ رہی شوہر پردہ نہیں کرنے دیتا تھا اور اب کہہ رہی 1.5 سال سے پردہ کر رہی ہوں، شاید شوہر صوفی ہو گیا ہوگا، حاجی صاحب ہو گیا ہوگا۔ کہنے لگی نہیں ایسا نہیں ہے، کورونا نے چھاپ لگا دی ہے، تو اب باہر جاتے ہیں تو پہلے پردہ کرنے کا منع کرتا تھا، اب ماسک لگانے کا بولتا ہے، تو پردہ تو اب بھی ہو رہا ہے۔ کہہ رہی میری تو خواہش پوری ہو گئی، دیندار گھرانے سے تعلق ہے، وہ ماسک لگانے کا کہتا ہے کورونا کی وجہ سے میں ماسک لگاتی ہوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، پردہ میرا ہو جاتا ہے، نیت مل جاتی ہے، ثواب مل جاتا ہے۔ آج کتنی خواتین آپ باہر نکلے ماسک لگایا ہوا ہے لیکن ثواب نہیں مل رہا ہے پردے کا، ثواب پردے کا نہیں مل رہا کیونکہ نیت نہیں ہے۔ جب نیت نہیں ہے تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو فرشی نشست یہ ایک سنت ہے، اس سنت کو ہمارے فقہا کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے سنن زائدہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سنن زائدہ۔ دیکھیں ایک سنت ہے سنت مؤکدہ، اگر آپ اس کو چھوڑیں گے اور بارہا چھوڑیں گے تو وہ چھوڑنے سے گناہ ملے گا، وہ چھوڑنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ گناہ۔ اور ایک سنت کہلاتی ہے سنت زائدہ، اس سنت کو اگر آپ چھوڑیں گے تو گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن اگر اس سنت کو نیت سمجھ کے کریں گے تو ثواب ضرور ملے گا۔ لنگی پہننا سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنن عادیہ ہے، سنت زائدہ ہے، لیکن اگر کوئی لنگی ثواب کی نیت سے پہنتا ہے، حضور کی اتباع میں پہنتا ہے تو ثواب ملے گا، لیکن نہ پہننے والے کو گناہ ملے گا یہ ضروری نہیں ہے۔ جو بندہ فرشی نشست پہ کھانا نہیں کھاتا، ٹیبل پر کھانا کھاتا ہے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو بندہ حضور کی اتباع میں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، جس میں عاجزی زیادہ ہے، انکساری زیادہ ہے، تو اس کے اندر ثواب ضرور ملے گا۔ اور آگے بتایا کہ جب اس عورتوں کو بٹھایا تو ان میں سے ہر ایک عورت کے ہاتھ کے اندر چھری دے دی۔ یہ قدیم مصر کے زمانے کی روایت ہے، چھری سے کھانا کھانا۔ آج بھی انگریز اور اس کے چیلے اور ہمارے کچھ اوباش قسم کے مسلمان اچھی جگہ پر بیٹھک پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے چھری سے کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گوشت کا پیس آ گیا تو یعنی کہ ہاتھ سے الگ کرنا ہے چمچ سے، وہ ایک چھری سے ایسے کر کے ایسے کرتے ہیں۔ یہ قدیم مصر کے زمانے کی عورتوں کا رواج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت 3 انگلیوں سے کھانے کی تھی، 4 سے بھی کھا سکتے ہیں، 5 سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن چمچ سے کھانا کھانا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو خلاف سنت لکھا ہے۔ لیکن یہ بھی سنت عادیہ میں سے کہ اگر کوئی اس کو ثواب سمجھ کر کرے گا، انگلیوں سے کھائے گا تو اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن کوئی نہیں کھائے گا، چمچ سے کھائے گا تو گناہ اس کو پھر بھی نہیں ملے گا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ طریقہ قدیم مصر کی عورتوں کا ہے کہ جو ہاتھوں کے اندر چھریاں سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ ہندوستان کے لوگوں کے اندر انگریزوں کی یہ بات آتی گئی تو وہ چھری سے چمچ ہو گئی۔ اب بھی کھانے والے ایک ہاتھ میں کانٹا رکھتے ہیں، اس کانٹے سے چیز کو توڑتے ہیں اور چمچ سے کھا لیتے ہیں۔ یہ اسی قدیم مصر کی روایت قدیمہ ہے جو آج ہمارے خاندانوں کے اندر اور ہمارے علاقوں اور سوسائٹی کے اندر متعارف ہو گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا یہ سنت ہے۔ جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو حضرت یوسف کے حسن و جمال کے بارے میں تو ان کی بات عروج پر تھی، اور ان کو خود خواہش تھی کہ ہم حضرت یوسف کو دیکھیں کہ جس کے اوپر عزیز مصر فدا ہو گئی۔ اب انہوں نے دیکھا تو ان کو احساس ہو گیا کہ ہاں واقعتاً ان کا حسن ایسا ہی ہے، اور یہ کوئی حسن کے اندر انسان نہیں بلکہ کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے۔ وقال نسوۃ، عورتیں کہنے لگی، فی المدینہ، شہر کی، امراۃ العزیز تراود،
عزیز مصر کی بیوی پھسلاتی ہے فتح اپنے غلام کو عن نفسہ اپنے مطلب کے حصول کے لیے، قد شغفہا حبا تحقیق اس کے دل میں جگہ پکڑ گئی ہے یوسف کی محبت کی، انا لنراہا ہم اس کو زلیخا کو دیکھتے ہیں فی ضلال مبین واضح غلطی پر، فلما سمعت بمکرہن جب زلیخا نے سنا ان عورتوں کی مکر و فریب کی باتوں کو، ارسلت الیہن ان کی طرف دعوت کا پیغام بھیجا، واعتدت لہن متکا یہ بھی پرانی روایت ہے کہ کسی کو جب بلانا ہو تو اس کی طرف دعوت کا پیغام بھیجا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ مہمان اچانک گھر آ جائے تو اس کا اکرام کرنا، ایک ہے کہ مہمان کو بلانا، ایک ہے مہمان کو بلانا۔ دیکھیں اچانک مہمان آ جائے تو جو گھر کے اندر ہو وہ پیش کر دینا سنت ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، اچانک آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، اپنے گھر میں جو اچھی چیز ہو اس کے سامنے پیش کر دینا وہ سنت ہے، چاہے وہ کم سے کم تر ہو یا بالکل آخری درجے کی چیز ہو۔ آپ کے گھر میں اچھی تھی آپ نے رکھ دی، لیکن اگر آپ دعوت کرتے ہیں، آپ کسی مسلمان کی دعوت کرتے ہیں تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعوت کرتے وقت سب سے گھٹیا ترین چیز اس کو کھلائی جائے۔ اللہ ہدایت دے، ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ غلط طریقے سے معروف ہو رہی ہے۔ اپنا کھانا بہترین، اپنا پینا بہتر سے بہترین، اپنا لباس پوشاک قیمتی، اپنی گاڑی گھر سواری انتہائی قیمتی، لیکن جب مہمانوں کی دعوت کرنے کی باری آتی ہے، کسی کو گھر بلا کر دعوت کھلانے کی باری آتی ہے تو سب سے آخری درجے کی جو چیز ہوتی ہے ٹرکھانے کی وہ ٹرکھا دیتے ہیں، اور کہتے بتائے کیا ہے؟ سادگی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ سوچیں یہ کیسی سادگی ہے کہ جو آپ کو نہ لباس میں دکھتی ہے، نہ پوشاک میں دکھتی ہے، نہ جوتے میں دکھتی ہے، نہ ٹوپی میں دکھتی ہے، نہ گاڑی میں دکھتی ہے، نہ گھر میں دکھتی ہے، نہ بنگلے میں دکھتی ہے، صرف مسلمان کو جب کھانا کھلانا ہوتا ہے تو دکھتی ہے کہ بھائی سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ بھائی سادگی اچھی چیز ہے، لیکن سادگی کا آغاز اپنی ذات سے کریں نا، اپنا لباس سادہ کر دیں، اپنی پوشاک سادی کر دیں، اپنا گاڑی قیمتی بنگلہ سب یہ سادہ کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب زندگی میں ایک دفعہ کسی کی دعوت کرنے کی باری آئی تو ایک بالکل رذیل سی قسم کی چیز رکھ دی کھانے کے لیے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور ایک رواج ہے ونڈش کھانا، میں اس کا بڑا سخت مخالف ہوں۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوگی یہ بات سن کر کہ یار ہم نے تو آج تک علماء سے یہی سنا ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے، وسائل دیے ہیں، تو آپ اچھی چیز کیوں نہیں کھلاتے؟ آپ کیوں ونڈش کھلاتے ہیں؟ آپ اچھی بریانی کے ساتھ قورمہ بھی رکھیں، کوئی مچھلی کا آئٹم بھی رکھیں، جب اللہ نے دیا ہے تو پھر کیا کمی ہے؟ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ سب چیزیں بہتر سے بہترین، لیکن جب مسلمان کی دعوت کی باری آتی ہے تو ونڈش، ایک بریانی پہ اور ایک رائتا اور ایک بوتل پہ رکھا دیا ختم۔ ارے بھائی یہ تم نے اتنی دور سے مہمانوں کو بلایا اور صرف ایک بریانی، تو وہ 100 روپے کی پکوان والے سے بھی کھا سکتے تھے۔ جی مفتی صاحب یہ تو سادگی ہے۔ کیا ہے سادگی؟ یہ تو بڑی غلط قسم کی مثالیں دینی تو نہیں چاہیے، لیکن بہرحال دے دیتے ہیں۔ ایک عورت گھر کے اندر تھی اور اکیلی تھی، تو وہ اپنا شلوار استری کر رہی تھی اور اس نے صرف قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی، اس نے گھر کے اندر سے بیٹھے بیٹھے آواز لگائی کہ کون ہے؟ تو آواز کوئی نہیں آئی۔ اس نے گھر کا جا کر دروازہ کھولا تو سامنے مولوی صاحب کھڑے ہوئے تھے، ٹیوشن پڑھانے ممکن آتے ہیں۔ تو حیرانی کے اندر انہوں نے اپنی قمیض منہ پر رکھی۔ کسی گھٹیا اور غلط ترین مثال ہے، لیکن یہی مثال فٹ آتی ہے، یہ جو سادگی کرتے ہیں نا، ان پر پوری فٹ آتی ہے کہ دین پوری زندگی میں کہیں نہیں دکھتا۔ پوری زندگی کے اندر چنچلے بڑے ہوئے ہیں، شوشے بڑے ہوئے ہیں، تکبر بھرا ہوا ہے اور انتہائی عمارت بھری ہوئی ہے، بہترین قسم کی ہر چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کسی دوسرے کو کھلانے کی باری آئے گی تو بولیں گے سادگی ہے، پردہ ہے۔ اس کی دوسری مثال ایک اور بڑی رذیل سی گھٹیا قسم کی مثال ہے کہ ایک مرد اور عورت آپس میں جب ناجائز محبت کا ارتکاب کرنے لگے اور مرد
نے ارادہ کیا کہ عورت کے قریب ہو جائے، تو اس دوران مرد عورت سے کہنے لگا کہ اپنا چہرہ ڈھانک لو، پردہ کر لو۔ سوچیں کہ یہی مثال ہے جو فٹ آتی ہے ہماری اس کے اوپر کہ پوری زندگی شاہانہ طریقے سے گزارنے والے، جب مسلمان کو پر دعوت کھلانے کی باری آتی تو ایک آئٹم پر رکھا دیا۔ لہذا اپنی زندگی یا تو پوری سادگی بنا لے، یا اگر شادی نہیں کرنی، اپنی زندگی اچھی رکھنی ہے، تو پھر جب دوسرے مسلمان پر موقع آئے دعوت کرنے کا تو پھر اپنا کھانا بھی اچھا رکھے۔ ہاں، اسراف نہ ہو، نمائش نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، میں چودھری بن جاؤں، میں وڈیرا بن جاؤں، میری لوگوں کی زبانوں پر میرا تذکرہ ہو، چرچا آ جائے، یہ نیت ہے تو گناہ ہے۔ اگر نیت یہ نہیں ہے، مسلمانوں کے اکرام کرنے کی نیت ہے، اور اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، اللہ نے آپ کو نعمتوں سے مالا مال رکھا اور آپ کھلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کوئی برائی نہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے سنی ان عورتوں کی مکر و فریب کی باتیں، ارسلت الیہن، ان کی طرف دعوت کا پیغام بھیجا۔ آج بھی دعوتوں کا پیغام بھیجنا اچھے گھرانوں کے اندر متعارف طریقہ ہے، لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ شروع ہوئے، یہ گھروں کے اوپر دعوت کا پیغام بھیجنا بھی ختم ہو گیا۔ اب واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج کر دیتے ہیں یا تصویر بھیج دیتے ہیں کہ بس آپ کو دعوت ہے، آ جائے۔ اللہ حفاظت میں رکھے، میں تو بالکل احتیاط کرتا ہوں کہ جو خالی کارڈ بھیج دیتے ہیں کہ آ جائیں، بس بالکل ایسی جگہوں پر تو جانا ہی نہیں چاہیے، بالکل۔ اب اگر ہم تو ویسے ہی آپس کے اندر اتنا دور ہو گئے آس پاس کے لوگوں سے، کتنے لوگ ہیں ہمارے قریبی ہیں لیکن ملاقات سال میں ایک دفعہ کسی دعوت کے موقع پر ہوتی ہے، اس دوران ان کے گھر کے اندر کوئی فنکشن ہے اور وہ بلاتے کس طریقے سے، بس ایک تصویر واٹس ایپ پر بھیج دی کہ آ جائے۔ بھائی کم سے کم ایک موقع ہے، آپ کے گھر میں دعوت ہے تو فون کر کے بندہ مسلمانی طریقہ اختیار کرے، سلام دعا کر کے دعوت دے۔ تو اس زمانے کے اندر چونکہ یہ ذرائع ابلاغ کے طریقے نہیں تھے، تو لکھ کر یا زبانی قاصد کے ذریعے سے پیغام دینے کا رواج عام تھا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تیار کر لی نشست۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ، اور دے دی كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، ان تمام عورتوں میں سے ہر ایک کو، سکیناً، چھری۔ وقالت، اور زلیخا نے کہا یوسف سے، اخرج علیہن، ان کے پاس آ جائیے۔ فلما رائنا، جب اس نے دیکھا حضرت یوسف کو ان عورتوں نے، اکبرنا، حیران ہو گئی اس کو دیکھ کر، وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وقلنا، اور کہنے لگی، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی آدمی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حسینہ مصر نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ دیے تھے، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنا سینہ اور جگر کاٹ دیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال پوری دنیا کے حسن و جمال کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ جبھی حضرت عائشہ محبت کے اندر فریفتہ ہو کر فرمایا کرتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، کہ ایک ہمارا سورج ہے اور ایک دنیا والوں کا سورج ہے، لیکن جو میرے پاس سورج ہے وہ دنیا والوں کے سورج سے بہتر ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ لوگوں کا سورج فجر کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرا سورج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عشاء کی نماز کے بعد آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول عشاء کی نماز کے بعد گھر آنے کا تھا، اسی پر حضرت عائشہ نے اشار کہے تھے، ان ھذا، حضرت یوسف تو ہے، الا ملک کریم، معزز فرشتہ۔ قالت، اب اس زلیخا کہنے لگی کہ اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ جب تم نے یوسف کو دیکھا اور یوسف کے حسن کو دیکھ کر تم نے اپنی ہاتھ اور انگلیاں کاٹ ڈالی، اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ تم کس بار ملامت کر رہی تھی۔ اب میں تمہیں حقیقت بتاتی ہوں، لیکن یاد رکھنا تم کسی کو بتانا نہیں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف کو اپنے ناجائز مطلب کے لیے بلایا تھا، لیکن یہ یوسف گناہ سے باز آیا۔ زلیخا نے اپنے اس گناہ کا ارتکاب ان حسیناؤں کے سامنے، جو ان کی سہیلیاں تھیں، ان کے سامنے کر لیا، اور ساتھ دھمکی بھی دی یوسف کو کہ اب بھی اگر یوسف میرے جال میں نہیں آیا اور میرے مکر و فریب سے روگردانی اختیار کرتا رہا، میں اس کو جیل کے اندر ڈال دوں گی۔ قالت، زلیخا کہنے لگی، فَذَلِكُنَّ الَّذِي، یہی ہے تم جس پر لُمْتُنَّنِي فِيهِ، مجھے ملامت کرتی تھی،
وَلَقَدْ رَاوَدتُّ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اس کو پھسلایا عن نفسه اپنے ناجائز مطلب کے لیے فاستعصم لیکن وہ باز رہا محفوظ رہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اور اگر اس نے نہیں کیا ما آمرہ جس بات کی طرف میں اس کو حکم دیتی ہوں لَيُسْجَنَنَّ تو حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے گا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ تو حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے گا وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور حضرت یوسف ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب جب حضرت یوسف نے یہ سنا کہ میرے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے اور مجھے اس قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے تو حضرت یوسف نے اس وقت اللہ سے کہا اللہ کہ یہ جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس گناہ کے بنسبت مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، لیکن اللہ تیری ہمت تیری طرف سے تیری توفیق اور تیری مدد شامل حال رہے ورنہ میں ان کے جال سے بچ نہیں سکتا۔ قال حضرت یوسف یہ بات سن کر کہنے لگے ربی اے میرے رب السجن جیل احب الیہ مجھے زیادہ پسند ہے مما یدعوننی الی بنسبت اس کے کہ جو یہ عورتیں مجھے اپنی طرف بلاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اب بلانے والی عورت ایک نہیں تھی بلکہ اس ایک عورت زلیخا کی دلالہ یہ ساری سہیلیاں بن گئی تھیں اور یہ ساری سہیلیاں مل کر یوسف سے کہنے لگی کہ بھائی وہ تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن تم یہ بھی تو دیکھو کہ بلانے والی عزیز مصر ہے، اس کی باتوں میں آ جاؤ اور اس سے فائدہ اٹھا لو ورنہ تم بہت ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ جبھی انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ اگر آپ نے مجھے نہ روکا اور مجھے جیل زیادہ محبوب ہے بنسبت اس بات کے کہ جن کی طرف یہ عورتیں بلاتی ہیں۔ جمع کا صیغہ اس لیے بولا کہ ایک عورت پھر نہیں رہی، پھر زلیخا کی باتوں کی دلالہ ساری عورتیں بن گئیں اور ساری عورتیں مل کر حضرت یوسف کو زلیخا کے دیے گناہ پر رضامند کرنے لگے تھے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي اگر آپ نے مجھ سے نہیں پھیرا کیدہن ان کے مکر و فریب کو اصب الیہن میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف نے جو یہ کہا تھا کہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی برائی اور مصیبت کی دعا مانگی تھی بلکہ اب ان کو حالات دیکھ کر لگ گیا تھا کہ اب یا تو جیل ہے یا گناہ ہے، تو جیل اور گناہ کے مقابلے کے اندر ان کو جیل زیادہ قریب لگا۔ معلوم ہوا کہ اگر کبھی مسلمان کے اوپر دو ایسے حالات آ جائیں کہ یا تو وہ گناہ کر لے یا پھر وہ دنیاوی طور پر کسی مصیبت میں پھنس جائے تو بظاہر دنیاوی مصیبت میں سے پھنسنا تو مشکل ہے لیکن مسلمان کو وہ راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت یوسف اس وقت اگر عافیت کی دعا مانگ لیتے تو جیل نہیں جاتے، کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبر کی دعا مانگی کہ اللہ مجھے صبر دے دے، تو حضور نے اس سے فرمایا کہ تم صبر کی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ صبر کی دعا مانگنے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اپنے اوپر مصیبت مانگ رہے ہو اور پھر اس مصیبت پر صبر مانگ رہے ہو، تم اللہ سے عافیت کیوں نہیں مانگتے؟ لہذا اللہ سے عافیت مانگا کرو، جب تم اللہ سے عافیت مانگو گے اللہ تعالیٰ تم کو ہر قسم کی مصیبت سے نجات دیں گے۔ قالت وہ کہنے لگی زلیخا فذالکن یہی ہے وہ چیز الذی لمتننی فی جس پر تم مجھے ملامت کر رہے تھے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ تحقیق میں نے اس کو پھسلایا تھا اپنی طرف سے، فاستعصم لیکن وہ باز رہا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور اگر اس نے نہیں کیا جس کا میں اس کو حکم کرتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور وہ ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ قال یوسف کہنے لگے ربی اے میرے رب السجن احب الیہ جیل میرے زیادہ محبوب ہے مما یدعوننی الی بنسبت اس بات کی جس کی طرف یہ عورتیں بلاتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اور اگر تو نے مجھ سے نہیں پھیرا ان کی تدبیروں کو، اصب الیہن میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔